अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी से तसव्वुफ़ का ये खादिम आपकी इल्माना खिदमत के लिए फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हमारी बातचीत का जो उन्वान है या जो टॉपिक कहा जाए, उस उन्वान को नाम दिया गया है जमा खून जोंक। जमा खून जोंक। दरअसल ये उन्वान बड़ा अजीब सा है और इस का ये उन्वान क्यों रखा गया ये आगे पता चलेगा हमें कि आज की बातचीत का उन्वान जो रखा गया जमा खून या जोंक क्यों रखा गया। हमेशा की तरह आज की बातचीत पर गौर व फिक्र करने से पहले, सुनने से पहले, समझने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि कुरान अरबी का लफ्ज़ है और कुरान अरबी में जो लफ्ज़ है, कुरान लफ्ज़ के जो मायने हैं वो मायने इसकी जो जड़ है, रूट है, यानी जहाँ से कुरान लफ्ज़ बना है, लिया गया है, वो है लफ्ज़ करा और इसके मायने होते हैं पढ़ना, तहकीकात, जांच पड़ताल, मुआयना, तलाश। कुरान अरबी का लफ्ज़ है और अरबी लफ्ज़ के कुरान अरबी ज़ुबान में कुरान लफ्ज़ के मायने हैं पढ़ना, तलाशना, खोज करना, जांच पड़ताल करना, मुआयना करना। ये मायने हरगिज़ नहीं है दोहराते रहना, रटते रहना, बिना समझे, बिना अमल में लाए हुए सिर्फ दोहराना। हरगिज़ ये मायने कहीं नहीं है। और जिन लोगों ने आपको ये बताया है कि कुरान पढ़ना सवाब है, दोहराना सवाब है, रटना सवाब है, बिना समझे, उन लोगों ने गलत बताया है। अगर कहीं भी कुरान को पढ़ने का जिक्र है तो उसके पीछे मंशा पढ़कर समझना और समझकर अमल में लाना है। इसलिए पढ़ने को अफजल बताया गया है और ये आप सब लोग जानते ही होंगे कि कुरान सुनना पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। तो अब इससे आगे चलते हैं। आज हम जो बातचीत करेंगे वो बातचीत जो है सरकारे दो आलम पर गारे हिरा में जो सबसे पहली 5 आयतें नाजिल हुई उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। वो 5 आयतें अल्लाह के कलाम में, अल्लाह की किताब में मौजूद हैं। वो 5 आयतें सूरह अलक
سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہیں۔ سرکار دو عالم کا یہ طریقہ تھا کہ عام لوگوں کے کہنے کے مطابق، ظاہری علماء کے کہنے کے مطابق، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے غار حرا میں سرکار دو عالم جو کا ستو اور پانی لے کے چلے جایا کرتے تھے اور وہاں کئی دن تک قیام کیا کرتے تھے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے پریفیس یا پرشٹھ بھومی۔ آج تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ غار حرا میں سرکار دو عالم کون سی عبادت کیا کرتے تھے۔ سوال سوچنا، سوال اٹھانا ہماری ایمانداری کو ثابت کرتا ہے، ہماری سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ سرکار دو عالم غار حرا میں کیا عبادت کیا کرتے تھے۔ سب قیاس آرائیاں ہیں، کیونکہ وہاں سرکار دو عالم کے علاوہ کوئی اور تھا نہیں، اور کہیں کبھی بھی سرکار دو عالم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ غار حرا میں میری عبادت کا کیا طریقہ تھا۔ ایسا کوئی حوالہ ملتا نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے، جسے کہتے ہیں پروجیکٹ کرنا، کہ جی سرکار دو عالم یہ کرتے تھے، سرکار دو عالم یہ کرتے تھے، سرکار دو عالم یہ کرتے تھے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے نہ جانے الگ الگ کتابوں میں کیا کیا لکھا گیا۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں ان پہلی 5 آیتوں کی جو سرکار دو عالم پر نازل ہوئیں، اور باری تعالیٰ نے سرکار دو عالم سے ہمارے لیے کیا فرمایا۔ سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ علق لفظ عربی کا ہے، اور علق لفظ کے معنی ہوتے ہیں جمع ہوا خون، جونک۔ اس لیے آج کی بات چیت کا نام جو عنوان رکھا گیا وہ رکھا گیا جمع خون جونک۔ علق عربی کا لفظ ہے، اور علق کے معنی ہیں جمع ہوا خون یا جونک، یا دونوں۔ اب اس سے ہم آگے غور و فکر کے ساتھ سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ ہم پیدا کیا اور بنایا، ان دونوں کے فرق کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پیدا کرنا اور بنانا الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس آیت میں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ ذکر ہے پڑھنے کا۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے تفسیروں میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، تو کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی صحیفہ، کوئی ورقہ، کوئی کتاب لے کے آئے تھے جس کو دیکھ کر سرکار دو عالم کو پڑھنے کا حکم تھا، یا زبانی پڑھنے کا حکم تھا، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ کہا اور پھر کہا کہ اسے دہراؤ یا پڑھو، یا مراد پڑھنے کے ذریعے اس بات کو سمجھ لینے سے تھی کہ تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ کہ حقیقت یہ ہے۔ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا بہتر ہے۔ آگے اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، یعنی غور و فکر کرو اس بات پر سب سے پہلے کہ پیدا کرنا
پیدا کرنے والا کون ہے؟ وحدہ لا شریک لہو، پیدا کرنے والا ہے. پہلی آیت، اللہ کی کتاب کی پہلی آیت، پہلا فرمان. دوسرا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. اس آیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ علق رکھا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جمے ہوئے خون سے، لال رنگ کے جمے ہوئے خون سے نہیں بنتا. عام طور پر اکثر سب آدمی یہ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک سفید رنگ کے پانی سے بنتا ہے. باری تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم نے تمہیں اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا جو تمہارے سینے اور پشت کے بیچ میں بہتا ہے. ہم نے تمہیں بجنے والی مٹی سے بنایا. تو اگر سفید خون سے، جمے ہوئے خون سے بننا تو ہمیں دکھتا نہیں ہے، عام طور پہ نظر نہیں آتا. تو ثابت یہ ہوا کہ وہ سفید پانی جس کا ذکر باری تعالیٰ نے کیا ہے، پانی کا ذکر کیا ہے، اور جس سفید پانی سے انسان کا وجود، انسان کا جسم بنتا ہے، وہ جمے ہوئے خون کی بعد میں ہو جانے والی ایک شکل اور ایک کیفیت ہے. یعنی وہ پانی، خون جمتا ہے اور پھر وہ پانی بنتا ہے، معاف کیجیے گا، جس سے انسان کا جسم بنتا ہے. اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. دیکھیے، ایک ایک آیت باری تعالیٰ کی ایک ایک خاصیت، ایک ایک صفت، ایک ایک اس کی عظیمیت کو بیان کر رہی ہے. پہلی آیت بیان کر رہی ہے کہ پڑھو کیونکہ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، پیدا کیا، یہ اس کی عظیم ہونے کا ذکر ہے. دوسری آیت کہ اس نے بنایا اور اس طریقے سے بنایا اور اس کا طریقہ اتنا عجیب ہے. تیسری آیت انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ آیت پہلی آیت سے تھوڑا ملتی ہے، پڑھنے سے ملتی ہے. وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ اپنی غذا پانے کی جگہ خود تلاش کر لیتی ہے؟ کیا طاقت ہے، کس نے سکھایا اسے کہ یہاں تیری غذا محفوظ ہے؟ ماں کے دل میں کون یہ ڈالتا ہے کہ میں اس نئے پیدا ہوئے بچے کی غذا یہاں محفوظ ہے، یہاں اس طریقے سے کوشش کی جائے؟ کون سکھاتا ہے اس بچے کو؟ انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا، چلنا سکھایا. رب کے معنی یہ ہے، رب کے معنی ہیں کہ انسان کو جب جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق وہ ضرورتیں پوری کرنے کے ذرائع اور وہ ضرورتیں پوری کرانے والا جو ہے، جو پالنے والا ہے، وہ رب ہے. رب کے معنی یہ ہیں. رب کے معنی خالی پالنے والا کہہ دینا تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. جب جس چیز کی ضرورت ہو انسان کو، اس وقت وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی اور پیدا ہونے کے بعد جو ہر چیز مہیا کراتا ہے وہ رب ہے.
انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا. معاف کیجیے گا، اس میں ایک آیت، یہ 5ویں آیت ہے، 4تھی آیت ہم لوگ مس کر گئے ہیں. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. یہ آیت تھوڑی تقاضا ہے اس آیت کا کہ اس کے بارے میں بات چیت کی جائے. جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھنا سکھایا. تصوف کے مطابق، اور جو تصوف کی تعلیمات ہے اس لٹریچر کے مطابق، ایک تو ہے ہی کم، بہت کم ہے. باری تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا. وہ قلم جس سے قرآن لکھا گیا. یہ ایک ایسی لائن ہے جو بہت زیادہ گہرے معنی رکھتی ہے. باری تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا، وہ قلم جس سے قرآن لکھا گیا. قرآن اہل تصوف کے نزدیک دو ہیں. دو سے مراد گنتی میں دو نہیں، ایک سویا ہوا ایک جاگا ہوا، ایک ساقط ایک ناطق، ایک جمع ہوا ٹھہرا ہوا، ایک زندہ حیات بہتا ہوا. اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا، وہ قلم جس کے ذریعے قرآن لکھا گیا. یہ الفاظ آپ سب لوگوں کے غور و فکر کے محتاج ہیں کہ اس کے اوپر غور کیا جائے کہ وہ قلم کیا ہے. یہ بہتر ہے، اچھا ہے اس پہ غور و فکر کرنا. اس کے بعد 5ویں آیت ہم نے سمجھ لی تھی، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا. تو ان 5 آیتوں میں باری تعالیٰ کی ایک ایک اہم، خاص، نرالا پن، عظیم صفات کا بیان ہوا ہے. ہم آگے تھوڑا چل لیتے ہیں. 6ٹھی آیت، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے. جہاں انسان کے پاس، یہ بھی بیان ہو رہا ہے، پہلے ہی بیان ہو گیا، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، یعنی جہاں وہ کسی بھی چیز میں طاقتور ہوا، تھوڑا سا مال، تھوڑی سی طاقتور اولاد، وہیں پر وہ حدیں توڑنے والا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرنے لگتا ہے. انسان سرکش ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہو جاتا ہے کہ اسے آگے پیچھے کی کوئی فکر نہیں رہتی. بالکل ہر چیز سے یہ یاد رکھنا چاہیے، بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. آیت نمبر 8. بھلا تم نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے. باری تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہا ہے کہ تم نے اس کو غور کیا، اس کو دیکھا کہ وہ کتنا غیر ذمہ دار، ناسمجھ ہے.
ذرا اس کو دیکھو بھلا، تم نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ کس کو منع کرتا ہے؟ جو منع کرتا ہے۔ ایک بندے کو جب وہ اپنے آپ کو اندر سے اللہ کے حوالے کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے حکموں کا پابند رہوں گا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ دراصل یہ جو آیت نمبر 10 یہ عربی میں بہت چھوٹی ہے، ابداً اذا صلی، ابداً اذا صلی۔ تو ایک بندے کو بھلا تم نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ ایک بندے کو جب وہ اپنے آپ کو اندر سے، اب ہم صلی لفظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ صلی لفظ کے معنی پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، کمٹمنٹ، اپنے آپ کو حوالے کرنا، عہد کرنا کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے حکموں کے مطابق زندگی جیوں گا، جس چیز کے لیے تو نے مجھے منع فرمایا ہے اس سے میں باز رہوں گا، اور جس کو کرنے کا تو نے حکم فرمایا ہے وہ میں کروں گا۔ اس عہد کا نام، اس عہد کو صلی کہا گیا ہے۔ لوگوں نے صلی کا صلاۃ کیا، صلاۃ کا کچھ اور کر دیا۔ اچھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب تک بہت گہرائی سے ریسرچ نہ کی جائے، گہرائی سے ریسرچ نہ کی جائے اور الہام کے راستے اپنے لیے نہ کھولے جائیں، تب تک یہ معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ تقلیدی، رسمی، رواجی عام مسلمانوں کو یہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر اور بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے، تب جا کر یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ بہرحال آج کی بات چیت کا عنوان تھا جمع خون جونک۔ آج ہم نے بات چیت کری سورہ نمبر 96، سورہ نمبر علق، جس کے معنی ہوتے ہیں جمع ہوا خون جونک۔ اس کی پہلی 5 آیتیں جو پڑھنے کے بارے میں ہیں، انسان کی تخلیق کے بارے میں ہیں، بننے کے بارے میں ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے پھر آگے آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ سنا۔ اب ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے، ہم سب کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم اس کی جانچ پڑتال کریں، اس کی تحقیقات کریں، اس کی تلاش کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے ہم یہ پتہ کریں کہ ہمارے چاروں طرف رواج، رسمیں جو پھیلی ہوئی ہیں، کیا وہ قرآن سے ہیں یا خالی رواج ہی بنے ہوئے ہیں۔ آج کی اس بات چیت کے ساتھ یہ غلام آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ غلام دعا کرتا ہے اپنے لیے، سب کے لیے، کہ یا رب العالمین ہمیں رسمی، تقلیدی، روایتی، فرقے والے، عام طور کے رواجی علم سے بچا، اور ہمیں علم لدونی، حقیقت کا جو علم ہے وہ عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ ہم محتاج ہیں، مختاری عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔